اور میں ذویل احترام مسادات اعظام و مقدس خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ المولانا العظیم، صدق رسول النبی الامین المتین الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت ہی مقدس اور بابرکت یہ شب ہے، بلکہ شب قدر سے افضل یہ شب ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب کون چرچا کرے؟ یہ حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ تو وہ شخص جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی نعمت مانتا ہے، اسے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نعمتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری عطا فرمائی ہیں، اور خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو اسے گن نہیں سکتے، اگر شمار کرنا چاہو تو اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور وہ نعمتیں کتنی عظیم ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے کہ حضور، فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دے دی، اتنی نعمت دے دی، اچھے گھر بار دیے، دولت عطا فرمائی، ہر قسم کا خیر اور ہر قسم کی برکت اللہ نے اسے عطا فرمائی، مجھے تو اللہ نے کچھ نہیں دیا، مجھے تو اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ یہی شکایت اکثر و بیشتر مسلمان بھی کرتے ہیں، بلکہ حال یہ ہے ہمیں اپنے سکھ سے اتنا سکھ نہیں ملتا جتنا دوسروں کے دکھ سے ہمیں سکھ ملتا ہے، کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ہے، پڑوسی کا دیکھو اتنا بڑا مکان ہے، ہمارے پاس تو جو ہے وہ سنگل فلیٹ ہے۔ ان لوگوں کے لیے بہت عبرت والی بات بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنیے گا۔ تو کہا حضور، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہیں عطا فرمایا، گھر اس کو دیا، مکان اس کو دیا، دولت اس کو دی، کاروبار اس کو دی، ہر قسم کی نعمت اللہ نے اس کو دی، مجھے تو کچھ نہیں دیا۔ اللہ والے نے فرمایا، آ تجھے امیر بنا دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ آ تجھے امیر بنا دیتے ہیں۔ سوچا کہ حضرت درہم و دینار دے دیں گے، جھولی بھر دیں گے، یقیناً اللہ والوں کی بارگاہ میں جھولیاں بھری جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک کام کر، تو اپنی آنکھیں جو ہے وہ 10,000 درہم میں مجھے عطا کر دے۔
کہا حضرت 10,000 درہم تو کیا 10,000 دینار تو کیا، اگر 10 لاکھ بھی آپ مانگیں گے تو میں اس آنکھوں کو نہیں دے سکتا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ جو زبان ہے چل اسی کا سودا کر لیتے ہیں، 10,000 دینار میں یہ زبان دے دے۔ کہا حضرت 10,000 تو کیا 10 لاکھ بھی دیں گے تو میں نہیں دینے والا، یہ زبان ہے تو میں اپنی من چاہی بات بول دیتا ہوں، زبان نہ رہے گی تو کیا کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے اپنے کان جو ہے وہ 10,000 دینار میں دے دے۔ کہا نا حضرت، کہا پیر 10,000 دینار میں دے دے۔ کہا یہ بھی نہیں دے سکتا۔ کہا ہاتھ دے دے۔ کہا یہ بھی نہیں دے سکتا۔ پر بات یہ سمجھ میں نہیں آئی حضرت، میں تو آپ سے مفلسی کی شکایت کرنے آیا تھا، آپ تو میرے اعضائے بدن کی خرید و فروخت شروع کر دی، میں یہ بیچنے والا نہیں۔ کہا نادان، میں خریدنا بھی نہیں چاہتا، میں تو تیرے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ تو کہتا ہے اللہ نے اتنا غریب بنایا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ارے نادان، ہزاروں لاکھوں کا مال اللہ نے تیرے جسم میں رکھ دیا ہے، تیری آنکھیں انمول، تیری زبان انمول، تیرے ہاتھ انمول، تیرے پیر انمول، یہ نعمت اتنی عظیم ہے کہ تو کروڑوں میں بھی بیچ نہیں سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیں، کوئی آپ سے اگر کہے 10 لاکھ روپے لے لو اور اپنی آنکھ دے دو، آپ میں سے کون ہے اپنی آنکھیں دے دے گا؟ نہیں دیں گے نا، کیونکہ آنکھیں بڑی قیمتی ہے، آنکھیں بڑی قیمتی ہے۔ اس سے ہم ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر حج مقبول کا ثواب کما لیتے ہیں، اس سے قرآن کو دیکھ کر عبادت کا ثواب کما لیتے ہیں، گنبد خضرا کو دیکھ کر ثواب کما لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یاد رکھیے یہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ انمول نعمت ہے، اسے کوئی بھی خرید نہیں سکتا۔ دنیا کی ساری دولت ایک پلے میں رکھ دی جائے اور یہ آنکھیں نکال کر دوسرے پلے میں رکھ دی جائے، تب بھی اس نعمت کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ یہ نعمت بڑی عظیم ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب نے تو فرمایا اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، اور اللہ نے انمول نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، لیکن یہ جتنی نعمتیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہمیں مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، حضور کے صدقے میں ملی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ آنکھ ایک وقت آئے گا، یہ آنکھ ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی، جیسے عمر کا تقاضا ہوگا، 40 کی ایج آپ پار کر لوں گے، دھندلا دھندلا دکھائی دے گا، یعنی ہماری آنکھیں ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ اس کے بعد تھوڑی عمر آگے بڑھی، آپ کے گھٹنے درد کرنے لگے گے، پتہ چلا پیروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، یعنی یہ نعمت بھی ہماری زائل ہو گئی۔ اس کے بعد تھوڑا سا وقت چلا، اس کے بعد ہماری آنکھیں کے بعد کانوں کا نمبر آتا ہے، کانوں میں سماعت کمزور ہو جاتی ہے، سننے کی سماعت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب 50 کی عمر پار ہو جاتی ہے، پتہ چلا کان بھی ساتھ چھوڑ دیے، ہاتھ بھی ساتھ چھوڑ دیے، آنکھ بھی ساتھ چھوڑ دیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تمام نعمتیں جو ہمارے وجود میں ہے، یہ ایک لیمیٹڈ ٹائم تک ہمارے ساتھ رہے گی، ہمارا ساتھ دیں گی۔ مگر آؤ میں آپ کو ایک نعمت کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ نعمت ایسی ہے جو نعمت نے ہمیں کبھی تنہا نہ چھوڑا، ہمیشہ ہم پر رحمت برسائی ہے۔ ہم حضرت اللہ اکبر، وہ نعمت عالم ارواح میں بھی ہماری مدد فرما رہی تھی، وہ نعمت جب دنیا میں آئی تب بھی ہماری مدد فرما رہی تھی، وہ نعمت جب مکے میں آئی تب بھی ہماری رہنمائی فرما رہی تھی، وہ نعمت جب آمنہ بی بی کے شکم میں آئی تب بھی ہماری مدد فرما رہی تھی، وہ نعمت جب دنیا میں تھی تب بھی رہنمائی فرما رہی تھی، جب قبر انور میں گئے تو وہ مصطفیٰ تب بھی رہنمائی فرما رہے ہیں، اور وہ مصطفیٰ جانے رحمت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ حضور کی ایسی نعمت ہے
اللہ اکبر، جو ہمیں کبھی نہیں بھولے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کا ذکر اتنا کیوں کرتے ہو، حضور کا نام اتنا کیوں لیتے ہو، اتنا میلاد کیوں مناتے ہو، اتنا نبی نبی کیوں کرتے ہو۔ یہ سنی الحمدللہ اہل سنت گھر پہ ولادت بچے کی ہو نبی کا ذکر کرتا ہے، نیا مکان لو نبی کا ذکر کرتا ہے، نئی دکان لو نبی کا ذکر کرتا ہے، نئی گاڑی خریدی نبی کا ذکر کرتا ہے، خوشی ہو نبی کا ذکر کرتا ہے، غم ہو نبی کا ذکر کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنا نبی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ 6 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے میلاد پر خطبہ دیا اور میرے امام نے بتایا کہ او نادانو، تم کہتے ہو اتنا نبی نبی کیوں کرتے ہو؟ جب نبی اس دنیا میں تشریف لائے اللہ کی حمد کے بعد سب سے پہلے اپنی گنہگار امت کو یاد فرمایا، اپنی گنہگار امت کا ذکر فرمایا۔ وہ نبی جب اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو نبی 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 وہ نبی مصطفیٰ جان رحمت نے امتی 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 فرمایا۔ اب نمک حلال امتیوں کا یہ فرض بنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نبی جب دنیا میں تشریف کہاں بھولے؟ اللہ اکبر، پیدا ہوئے ہمیں نہیں بھولے، آقا کریم غار میں ہے ہمیں نہیں بھولے، آقا کریم جنگ کے میدان میں ہے ہمیں نہیں بھولے، معراج کی شب جا رہے ہیں، سواری جبریل نے پیش کر دی، جبریل سے آقا نے فرمایا نہیں بیٹھتا، کہا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ کہا میری امت کی یاد آ رہی ہے، جب پل صراط پر سے میری امت گزرے گی تو اس وقت انہیں کون سی سواری پیش کی جائے گی؟ جبرائیل وہی فکر ستا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل محبوب سے فرما دے جو تیرے ہوں گے نہ تیرے، انہیں جبرائیل میں بجلی کی طرح پل صراط پار کرا دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بجلی کی طرح پل صراط پار کرا دوں گا۔ یعنی شب معراج بھی آقا ہمیں نہیں بھولے، بلکہ علماء فرماتے ہیں آج قبر منور میں بھی اللہ کے حبیب ارواحنا فدا ہمیں یاد فرما رہے ہیں۔ تو جو نبی کبھی بھی ہمیں نہیں فراموش کیے، ہر جگہ امتی 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 کرتے رہے، تو اب نمک حلالوں کا طریقہ بنتا ہے جب تک زندہ رہیں گے ہم بھی نبی 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 کرتے رہیں گے۔ میرے امام نے بتلا دیا ہم نہیں رکنے والے ہیں، ہم نہیں ٹھہرنے والے ہیں، ہم بس نہیں کرنے والے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم۔ پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گھراتے جائیں گے، ارے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم ہر دم نبی نبی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ نے زبان ہی اس لیے دی ہے، دہن میں زبان بدن میں ہے جان۔ ہم آئے یہاں، بولو جے پور والوں کیوں آئے ہو؟ حضور کے لیے ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، یعنی قیامت میں بھی ہمارا اٹھنا حضور کے لیے ہوگا۔ کہاں ملا کہتا ہے وہ تو حساب و کتاب کا دن ہے، وہاں تو صرف حساب و کتاب ہوگا۔ تو میں نے کہا اگر حساب و کتاب کا ہی دن ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے، جس نے نمازیں پڑھی ہے، جس نے روزے رکھے ہیں، جس نے حج کیا ہے، جس نے زکوٰۃ دی ہے، جس نے ساری عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈال دے۔ اور جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں رات کی تنہائی میں، دن کے اجالے میں، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دے۔ اللہ کو تو سب پتا ہے۔ پھر محشر کیوں سجایا گیا؟ تو بریلی سے پھر صدا آئی، برادر اعلی حضرت کہہ گئے فقط اتنا سبب ہے انہیں قادے وزن محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد۔ سبحان اللہ۔ ارے ایسی جنت دے دیتا تو جنت دے سکتا تھا نا، میں تو قادر مطلق ہوں، چاہے تو گنہگار کو جنت میں ڈال دوں، نیکوکار کو جہنم میں ڈال دوں، پھر میرے محبوب کی شان کیسے پتہ چلے گی؟ جب تم میدان محشر میں آؤں گے، ہر نبی کی بارگاہ میں جاؤں گے تو تمہیں کہا جائے گا جاؤ کسی غیر کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، لیکن وہاں سے محمد رسول اللہ تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے غلاموں آ جاؤ، میں شفاعت کے لیے ہی ہوں۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، تو ہر نعمت انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہر نعمت ختم ہو جائے گی، اور ہر نعمت کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا، خطبہ کا ذکر ختم ہو جائے گا، علماء کا ذکر ختم ہو جائے گا، زمین پر رہنے والے ہر ذی شعور کا ذکر ختم ہو جائے گا، صرف اگر ذکر کوئی باقی ہوگا تو وہ مصطفیٰ کا ذکر ہو جائے گا۔ آپ کہوں گے سارے ذکر ختم ہو جائیں گے، پھر صرف مصطفیٰ کا ذکر ہوگا؟ میں کہتا ہوں ہاں، تم نے نہیں پڑھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا تو سارے ذکر ختم ہو گئے، سارے ذاکر ختم ہو گئے، صرف ایک ہی ذات بچے گی، اور وہ ذات کس کی ہوگی؟ میرے خدا کی ہوگی، اور وہی ذکر مصطفیٰ کرے گا۔ وہی ذات باری نے ذمہ لیا ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر خدا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے مجھ سے پہلے اتنے عظیم عظیم خطبہ کو سن لیا، اس کے بعد کوئی اور کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے بلایا گیا ہے مجھ جاہل کو بھی کچھ کہنے کے لیے، تو سوچا میں بھی اپنے آقا کا میلاد بیان کر دوں۔ ابھی نور میاں نے کیا ہی نوری نوری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب کعبہ بنایا گیا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرما دی، اب تعمیر فرمانے کے بعد بات آئی مزدوری کی، کہا مولا میں نے مزدوری کر کے تیرا گھر تو بنا دیا، اب میری مزدوری مجھے دینی چاہیے، مجھے میری مزدوری ملنی چاہیے۔ کہا ابراہیم کیا مزدوری چاہیے؟ جو کچھ مانگیں گے ہم ہر نعمت دے دیں گے، ہر دولت دے دیں گے، ہر برکت عطا کر دیں گے، ہر رحمت عطا کر دیں گے۔ کہا مولا مجھے کچھ اور چاہیے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ اللہ اللہ۔ ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا جس مصطفیٰ کو تو بھیجنے والا ہے مجھے مصطفیٰ کا بابا بنا دے۔ میلاد مصطفیٰ ابراہیم پڑھ رہے ہیں، جناب ابراہیم کیا پڑھ رہے ہیں؟ دیکھو حج کرنے تو سب جاتے ہیں، ہر فرقہ جاتا ہے، اہل سنت کے علاوہ دیگر فرقہ باطلہ بھی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ ان سے کہنا کہ حج کو گئے ہو، وہ کہیں گے ہاں۔ مقام ابراہیم کے بارے میں جانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں۔ کہاں وہ پتھر کہاں ہے؟ کہا وہ صحن کعبہ میں ہے۔ کہا وہ پتھر کیوں بابرکت ہے؟ کہا اس پر قدم کے نشان ہیں۔ کہا قدم کے نشان؟ تو قدم کے نشان ہے تو اس کے بارے میں قرآن نے کچھ کہا ہے؟ کہا وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ کہا کیوں؟ کہا وہاں نماز مقبول ہوتی ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا اس پتھر پر اللہ کے برگزیدہ بندے کا قدم ہے۔ نادان، جہاں قدم ابراہیم ہو وہاں نمازیں قبول ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، جہاں اللہ والے کے قدم لگ جائے وہاں نمازیں قبول ہوتی ہے، اور جہاں خود اولیاء اللہ لیتے ہو سبحان اللہ، وہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، التجائیں بھی قبول ہوتی ہے، عبادتیں بھی قبول ہوتی ہے۔ اب ان سے پوچھنا کہ بتا پورے مکے میں ابراہیم صرف صحن کعبہ میں ٹہلتے رہے؟ پورے مکے میں جناب ابراہیم علیہ السلام صرف صحن کعبہ میں رہے یا صرف اسی پتھر پر کھڑے رہے؟ کیونکہ اس پتھر نے قدم ابراہیم کو جو ہے اپنے سینے میں بسا لیا۔ کہاں کیوں بسایا؟ اگر قدم کے نشان ہی پڑنے تھے تو مکے کی گلیوں میں ابراہیم چلے تھے، وہاں نشان ہونا تھا، پہاڑوں پہ چلے تھے وہاں نشان ہونا تھا، طواف کیا تھا ہر جگہ نشان ہونا تھا، صرف مقام ابراہیم پر کیوں؟ تو تمہیں کہنا پڑے گا کہ اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے میلاد مصطفیٰ منایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابراہیم نے
میلاد مصطفیٰ منایا تھا، حج کر لو چاہے کتنے چکر لگا لو، وہ 72 سند ہے میلاد مصطفیٰ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ 72 سند ہے میلاد مصطفیٰ کی، کتنے ہی چکر لگا لو، نماز تو ادھر آ کے پڑھتے ہی ہو نا، تم بھی پڑھتے ہو، تو اندازہ لگاؤ جب قدم مصطفیٰ کی یہ شان ہے تو مجسمہ رسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دیکھیں میرے ابراہیم علیہ السلام۔ اب دوسری چیز یہ بھی تو ہوتی ہے نا کہ جب ہم میلاد مناتے ہیں کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، جھنڈیاں لگاتے ہو، اتنا خرچہ کرتے ہو، لائٹنگ لگاتے ہو، اتنا خرچہ کرتے ہو، یہ سب کہاں لکھا ہے؟ یہ سب، یہ جھنڈیاں لگانا حالانکہ لکھا ہے، یہ لائٹنگ سجانا اس کی بھی دلیل ہے، میلاد کرنا اس کی بھی دلیل ہے، نعت مصطفیٰ کی محفل کرنا اس کی بھی دلیل ہے، مگر ساری دلیلیں ایک طرف رکھے اور ان لوگوں سے یہ کہے کہ نادانو ہم سے دلیل مانگتے ہو، اس صحابی سے کیوں دلیل نہیں مانگتے جس صحابی نے رسول اللہ کا خون اپنے شکم میں اتار لیا؟ آقا نے فرمایا تھا جاؤ ایسی جگہ جا کر یہ خون کو دفن کر دو جہاں اس کا ادب ہو سکے، احترام ہو سکے۔ وہ گئے، انہوں نے ساری جگہ تلاش کر لی، رسول اللہ کے خون مبارک کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے خود پی لیا۔ اب آپ بتائیے حضور نے کیا کہا تھا؟ دفن کر دیجئے۔ صحابی نے کیا کیا؟ پی لیا۔ صحابی نے پی لیا۔ ایک صحابی ہے رسول اللہ کے ناخن کے بارے میں وصیت کرتے ہیں جب مر جاؤں تو کفن میں رکھ دینا، یہی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ مانگو ان سے دلیل، پوچھو ان سے کہ نبی نے آپ سے کہا تھا کہ میرے ناخن قبر میں رکھنے ہیں؟ واہ 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 سید صاحب سبحان اللہ۔ جنہوں نے بال مبارک تقسیم کیے ان صحابہ سے پوچھو کیا آپ کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے بال تبرک کے طور پہ رکھنا؟ کہا نہیں۔ تو نادانو مسئلہ یہ ہے ہر بات آقا کے کہنے کی نہیں غلاموں کے کرنے کی بھی ہوتی ہے۔ یہ آقا نے نہیں کہا۔ جیسے کوئی پیر صاحب اسٹیج پہ آتے ہیں تو مرید یا محبین آپ کی نالین یا آپ کی چپلیں اتار کے جو ہے وہ اگر الگ رکھ دیتے ہیں، حالانکہ پیر صاحب نے کہا، تو کیا وہ پیر صاحب کا نافرمان ہو گیا کہ پیر نے تو کہا نہیں ہے کہ کاہے چپل اٹھا کے رکھتے ہیں؟ تو آپ کہو گے کہ وہ کہا نہیں ہے، تو کچھ باتیں آقا کے کہنے کی نہیں بلکہ غلاموں کے کرنے کی ہوتی ہے۔ اور نادان، یہ میلاد تو قرآن سے ثابت ہے، یہ میلاد تو حدیث سے ثابت ہے، اگر ثابت نہیں بھی ہوا تو یہ میرا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے کہ ہم حضور کے میلاد کا استقبال کریں اور حضور کا جشن منائیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان یہ میلاد کی محفل میں آج آئے ہیں، لوگوں کو تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اوصاف سے حسد ہے، اوصاف سے جلن ہے، کہتے ہیں آقا کو یہ نہ کہو، تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی فضیلت دیتے ہو، اتنا مرتبہ بڑھا دیتے ہو کہ خدا سے بڑھا دیتے ہو۔ اب آپ بتائیے، کہتے ہیں سنی لوگ جو ہے وہ نبی کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں، مطلب ان کے یہاں خدا کا کوئی سائز ڈیسائیڈ ہے، اور جب انہوں نے سائز ڈیسائیڈ کر لیا تبھی وہ کافر ہو گئے۔ اب آپ بتائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تو سب نے پڑھا ہے، آدم نے پڑھا ہے، عیسیٰ نے پڑھا ہے، موسیٰ نے پڑھا ہے، ہر آنے والے نے میرے آقا کا میلاد پڑھا ہے اور اپنی اپنی شان کے لائق پڑھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کوڑ کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ہوتا ہے نا، ایک شخص بازار سے گزرا، وہ کانا تھا، ایک آگ کا گیا ہوا تھا، جب وہ گزرا تو اس نے دیکھا ایک طرف یہ بازار بڑا انوکھا ہے،
سارے بازار کا جب جائزہ لے کر آیا تو کہنے لگا جناب یہ بازار بڑا انوکھا ہے، گیا تھا تو ادھر کی دکانیں بند تھی، آیا تو اب اس طرف کی دکانیں بند ہیں۔ مولانا نے جواب دیا نادان، دکانیں تو دونوں طرف کی کھلی ہے، تیری آنکھوں کا پھاٹک بند ہے۔ تجھے کہتا ہے نبی مختار نہیں ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں، دیکھیے جو محبت کرتا ہے نا اسے عیب نظر نہیں آتے۔ ایک ماں ہے اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اگر بیٹا کالا کلوٹا بھی ہو تو ماں کہتی ہے میرا بیٹا لاکھوں میں ایک۔ ماں کہتی ہے میرا بیٹا میری آنکھوں کا سکون ہے، میرا بیٹا میرے کلیجے کی ٹھنڈک ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ مائی تیرا بیٹا تو کالا کلوٹا ہے، تیرا بیٹا تو نکتا ہے، تیرے بیٹے میں کیا حسن ہے؟ تو کہتی ہے لاکھوں میں ایک ہے۔ ماں نے جواب دیا مولانا محبت کی نظر سے دیکھی، تم نے ماں کی محبت کی نظر سے نہیں دیکھا تو تمہیں عیب نظر آیا۔ اسی طریقے سے اگر سید صاحب نے مکان بنا لیا نا، مکان بنانے کے بعد لوگوں نے تعریف، لوگ آتے گئے، کچھ لوگ کہنے لگے کہ یار سید صاحب نے مکان بنایا پر اچھا نہیں بنایا، رنگ و روغن اچھا نہیں کیا، آرکیٹیکچر پلان برابر نہیں ہے، انہوں نے سرمائی وغیرہ برابر سیٹ اپ نہیں کیا ہے، اس کی دشا صحیح نہیں رکھی ہے، انہوں نے بروبر چوز نہیں کیا، کلر کمبینیشن میں بھی پرابلم ہے۔ آتے گئے لوگ بدنامی کرتے گئے کہ یار اتنا بڑا کیسے بنا دیا۔ تو جو آتے گئے بدنامی کرتے گئے، پھر دوسرا طبقہ آیا، کہا سید صاحب مبارک کو بڑا خوبصورت مکان بنایا ہے، سید صاحب ماشاءاللہ کیا بہترین مکان بنایا ہے، رنگ و روغن اچھے ہیں، ہر طرح کا پلان اچھا ہے، ہر طرح کا آپ نے جو ہے نقش و نگار اچھا کیا ہے۔ بات آپ کو کچھ سمجھ میں آئی کہ پہلی جو ٹیم تھی نا وہ بغض کرنے والی، وہ نفرت کرنے والی، وہ آپ پر جو ہے وہ نفرت کرنے والی تھی، اور جو دوسرا طبقہ آیا وہ آپ سے محبت کرنے والوں کا تھا۔ اسی طریقے سے حضور کے دور میں بھی حضور سے نفرت کرنے والے تھے۔ ابو جہل نے کہا محمد تم لات و عزا کو برا کہتے ہو، تم اچھے نہیں ہو، محمد تم جادوگر ہو، محمد تم سچے نہیں ہو، محمد تم ٹھیک نہیں ہو، محمد تمہارا دین بھلا نہیں ہے۔ لوگ آتے گئے اور آتے گئے حضور کی برائی بیان کرتے گئے۔ اس کے بعد جب دور بدلتے گئے تو حضور کی برائیاں بیان کرنے والے بھی بدلتے گئے۔ پھر 14ویں صدی کے اندر ایسے بھی لوگ آئے جو انہوں کی نسل کے پروردہ تھے، انہوں نے کہا ہاں نبی ہے تو اللہ کے نبی، پر انہوں نے اختیار نہیں ہے، نبی ہے تو اللہ کے نبی مگر ان کو کوئی علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ نبی ہے تو اللہ کے نبی مگر وہ پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، معاذ اللہ نبی ہے تو اللہ کے نبی مگر وہ اپنی بیٹی کو بھی بخشوا نہیں سکتے۔ پھر یہ کتاب بن ہوئی، توہین کرنے والوں کی کتاب بن ہوئی۔ اب ابو بکر سے پوچھو حضور کیسے ہے؟ کہا میرے آقا کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ عمر نے کہا میرے آقا کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ عثمان نے کہا میرے آقا کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ علی نے کہا میرے آقا کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ سعید نے کہا حضور جیسا سونا کوئی نہیں ہے۔ زبیر نے کہا حضور جیسا سونا نبی آیا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حسان کے لیے ممبر لگا دیا گیا، کہا حسان تیری باری ہے۔ حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اللہ اللہ میرے آقا آپ جیسا ساری کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، کسی ماں نے ایسا لال پیدا ہی نہیں کیا، آپ تو ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ خود پیدا ہونا چاہتے تھے۔ اللہ اللہ یہ تعریف کا سلسلہ بڑھتا گیا، حضور کی تعریف ہوتی گئی، حضور کی مدح سرائی ہوتی گئی۔ کوئی آنے والا آیا اور کہنے لگا اللہ اللہ یا صاحب الجمال وا یا سید البشر، یا صاحب الجمال وا یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ کس سے مختصر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آتے گئے اور حضور کی مدح سرائی کرتے گئے، حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ آدم علیہ السلام اللہ اکبر توبہ قبول ہوئی، جب حضور کا صدقہ مانگا اے اللہ محمد کے صدقے میں بخش دے، آتے والے
آتے گئے، موسیٰ نے تعریف کی، عیسیٰ نے آقا کے بارے میں بشارت دی، حضرت تمام پیغمبران اسلام جو حضور سے قبل آئے سب نے حضور کی بشارت دی، صحابہ نے حضور کی مدح سرائی فرمائی۔ اب دیکھیں یہ باب آتے بڑھ گیا، آگے بڑھتے گیا تو یہ باب میں پھر آتا ہے جناب سعدی کا نمبر، وہ لکھتے ہیں میرے آقا کی شان کیا ہے، سعدی ذرا تم بھی بیان کر دو، تو وہ کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، سعدی نے قلم اٹھایا لکھنے بیٹھ گئے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ سعدی لکھتے کیوں نہیں؟ کہا سمجھ نہیں آتا کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت کے مصطفیٰ نے ایسا کرم فرمایا، اپنا دیدار کرایا اور فرمایا سعدی لکھ دے صلو علیہ وآلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد۔ سعدی لکھ دے صلو علیہ وآلہ۔ آنے والے آتے گئے حضور کی نعت بیان کرتے رہے، آنے والے آتے گئے حضور کے کمال بیان کرتے گئے، آنے والے آتے رہے حضور کا ذکر کرتے رہے۔ پھر 14ویں صدی میں اپنا امام آتا ہے اور میرا امام کہتا ہے کہ سب نے تو کچھ نہ کچھ کہہ دیا، میں کیا کہوں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر، آقا کی تعریف کرتے گئے اور کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، کانے مراد جان تجلا کہوں تجھے۔ کہہ لیں گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان خالق تو یہ ذکر تو بند نہیں ہونے والا ہے، یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ کا ذاکر خدا ہے۔ میرے آقا کی شان سب سے جدا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اور یہی نہیں، ہم ہر جگہ تو حضور کا میلاد مناتے ہی ہیں، ہم ہر جگہ تو حضور کا ذکر کرتے ہی ہو نا۔ گھر لیتے ہو تو نبی نبی، مکان لیتے ہو تو، دکان لیتے ہو تو، کاروبار شروع کرو تو، گاڑی خریدو تو، جو کچھ نعمت ملے تو نبی نبی۔ بلکہ جمیل قادری کہتے ہیں صرف دنیائی میں نہیں، اے لوگوں میں تمہیں عقیدہ دے کر جا رہا ہوں، سنبھال کے رکھنا۔ حضور وہ کیا ہے؟ کہا صرف زندہ رہتے ہوئے نبی نبی مت کرنا، اگر مر بھی جاؤ تب بھی نبی نبی کرنا، اور کہنا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اچھا ایک بات بتاؤں، کہیں میلاد کرو نہ کرو تمہیں قبر میں میلاد کرنا پڑے گا۔ کہیں میلاد کرو نہ کرو تم نے قبر میں میلاد۔ آپ کہیں گے سید صاحب یہ کیا نئی بات لے کے آئے قبر میں میلاد؟ میں کہوں گا ہاں، قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟ بولو، 3 نہیں 5 ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ پہلا سوال بولو من ربوں کا، دوسرا ما دینوں کا، تیسرا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل۔ بولو یا اللہ اکبر۔ بندے کو قبر میں چھوڑ دیا گیا، احباب نے قبر میں اتار دیا، سارے لوگ جان دینے اور لمبا ساتھ رہنے کا وعدہ کرنے والے، منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری، پڑھ کے 3 بار تم پر مٹی ڈال کے چلے۔ تمہارے جگری نے تم پر مٹی ڈال دی، تمہارے اولاد نے جس کے لیے تم نے اللہ کے قانون توڑ دیے، حرام و حلال کی تمیز نہیں کی، اس نے بھی مٹی ڈال دی، سب چلے گئے۔ کوئی کام آیا؟ بتاؤ
کوئی یار تمہارا کام آیا؟ ہم تو تھوڑی تھوڑی بات پر جان قربان کر دیتے. کسی نے ہمارا ٹکٹ، فلم کا ٹکٹ بھر دیا، یار تو میری جان ہے، کتنی سستی ہے تمہاری جان. کسی نے ہمارے کھانے کا خرچ اٹھا لیا، کہا یار تو میری جان ہے، بہت سستی ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ، قبر میں سب چلے گئے چھوڑ کر، کسی نے سہارا نہ دیا. امام کہتے ہیں سب کا ساتھ ختم ہو گیا. اب سنو، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے؟ بولو کون بنائے؟ بناتے یہ ہے. میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے. سارے احباب چلے گئے قبر میں مٹی ڈال کر. اب جب ہم قبر میں پڑے ہیں، اپنے آپ کو تصور کرو، ہمیں قبر میں ڈال دیا گیا. اب فرشتے کہتے ہیں وہ محیط شکل والے قبر کو چیرتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد ٹھٹک کر ہمیں بٹھا دیا. پہلا سوال کرتے من ربوں کا. آپ نے کہہ دیا ربی اللہ. فرشتے چھوڑ دو، کہا نہیں ابھی نہیں چھوڑیں گے. کہا خدا کو ایک مان لیا نا، اللہ کو ایک کہہ لیا نا، اللہ کو رب مان لیا، چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کہا ایگزام باقی ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے دوسرا سوال، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ کہا دین الاسلام. دیکھو دیکھو فرشتوں، اس نے اسلام کو دین مان لیا، اب تو چھوڑ دو. کہا نہیں چھوٹنے والا، کیا بات کرتے ہو، اسلام کو دین مان لیا؟ کہا بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کو دین مانتے ہیں. واہ 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 واہ. بہت سے لوگ ہیں، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کو. تسبیح لے کر تم کو بلاتے ہیں نا، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ. ان کے چکر میں مت آنا مسلمان. تو فرشتوں قبر کے اندر سوال رب پر کیا تھا کہ رب تمہارا کون ہے؟ میں نے کہہ دیا ربی اللہ. دین تیرا کیا ہے؟ میں نے کہہ دیا دین اسلام ہے. تو کہا چھوڑ دو نا. نہیں چھوڑیں گے. تو کہا کب چھوڑیں گے؟ جب تو میلاد مصطفیٰ کی بات کرے گا. بتا مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بتا مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اگر وہی ہوگا تو کہے گا ہے ہاتا لا ادری. نبی کو اپنے جیسا کہتا تھا، نبی کو پیٹھ کے پیچھے علم نہیں ہے ایسا کہتا تھا، نبی اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتے ایسا کہتا تھا. فوراً عذاب شروع ہو جائے گا. کہا اسے اتنا پیٹو کہ نانی لکڑ نانی سب یاد آ جائے. پھر ایک دوسرے سے پوچھا گیا تو بتا تو نبی کے بارے میں کیا کہتا؟ کہا میں تو ہر سال جے پور میں پوری رات آقا کا میلاد بناتا تھا. کبھی کہتا تھا یا رسول اللہ آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب میں بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. پھر جب حضور کے لب کا ذکر ہوتا تھا تو میں امام کے شعر پڑھتا تھا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کہاں جب حضور کی آنکھوں کا ذکر ہوتا تھا میں کہتا تھا اور جس طرف اٹھ گئی تب میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جب انگلیوں کا ذکر ہوتا تھا میں کہتا تھا ہاں جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحرے سماعت پہ لاکھوں سلام. کہا میں وہی کہتا تھا اللہ اللہ. فرشتے کہیں گے یہ تو اپنے والا ہے، اپنے والا ہے. کہا اس کے لیے جنتی دسترخوان بچھا دو، جنتی کھڑکیاں کھول دو، اور اس کے بعد حضور کی تشریف آوری ہوگی. دنیا میں اس نے حضور کا جلوہ نہیں دیکھا، تمنا لے کے قبر میں آیا آج اسے مصطفیٰ کا دیدار ہو جانا ہے. امام کہتے ہیں حشر اللہ اکبر عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے. حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی.
اگر تم یہاں میلاد نہیں مناؤ گے تو قبر میں تو میلاد بولو منانا ہی پڑے گا، اس کے بغیر چھٹی، حضور کا ذکر کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت مکمل ہو گیا، آخری بات اپنی ختم کر دوں، آخری بات، اسے ایک چھوٹا سا ایک غریب سید کی طرف سے پیغام سمجھ لیجئے گا، حضور کی عزت پر کبھی سودا مت کریے گا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یار، کالج ہے ان کے پاس، فلاں چیزیں ان کے پاس، چلے جاتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کون ہے۔ سلام ہر ایرے غیرے کو کر دیتے ہو، سلام اسے ہی کرو جو مصطفیٰ کو سلام کرتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ہم تو صرف ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کے علاقے میں چوری ہوئی، ہمارے سلمان رضا صاحب مولانا جو ہے بڑے معزز ہے، حضرت کے سجادہ نشین ہے ماشاءاللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے، بڑی پہچان ہے، ہر آنے جانے والا انہیں سلام کرتا ہے، اور کیوں نہ کرے، یہ سلام کے حقدار ہیں۔ اب آپ بتاؤ آپ کے علاقے میں چوری ہوئی، پولیس والوں نے چور کو پکڑ لیا، چور کو پکڑ لیا، اب پکڑ کے لے جانے لگے، اس سے پوچھ تاچھ کی کہ بتا تیرا اگلا ساتھی کون ہے، وہ بتانے کے لیے تیار نہیں، کم نہیں بتاؤ، کہا اگلا ساتھی کون ہے بتا۔ اب وہ گاڑی میں آگے لے جا رہے تھے، سلمان رضا صاحب دکھے، چور نے سلام کیا، السلام علیکم حضرت۔ کیا ہوگا پتہ ہے؟ پولیس والے کہیں گے تو نے بتایا نہیں پر ہمیں پتہ چل گیا، حضرت آپ بھی بیٹھ جائیے ساتھ میں۔ میری بات سمجھ رہے ہو آپ کہتے ہو کہ ہم تو صرف سلام کرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ یاد رکھنا فرشتے پکڑ لیں گے، فرشتے پکڑ لیں گے، سلام کرنے سے بھی بچیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہے، عظیم الشان ہے، اعلیٰ سلطنت کا مالک ہے، درباری آتے جاتے ہیں اس کے پاس، پھر چاپلوس بھی آتے ہیں، ہے نا، چاپلوس آتا ہے، مٹھائی کا ڈبہ دیتا ہے۔ بادشاہ آپ کی شان کیا ہے؟ بادشاہ آپ کا مقام کیا ہے؟ بادشاہ آپ کی تقریب کیا ہے؟ آپ کا انداز سخاوت کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا بیٹھ جا، کہا بادشاہ آپ بڑے دھنی ہو، کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا، بادشاہ آپ بڑے عظیم الشان ہو، کہا ٹھیک ہے سب سمجھ گئے بیٹھ جا، یہ چاپلوسی کرتا، نہیں نہیں بادشاہ میرے بچے آپ پر قربان، کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا، کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا، کہا نہیں نہیں میں تو ہر سانس سانس میں آپ کا ذکر کروں گا، ارے نالائق بیٹھ جا۔ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا مسلمانوں، آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ماں باپ کا احترام کرو، ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، پڑوسیوں کے حقوق جانو، صفائی کا خیال رکھو۔ لیکن ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، آقا ہماری جان آپ پر قربان، کہا ٹھیک ہے نماز 5 وقت کی پڑھنا، کہا نہیں یا رسول اللہ میں آپ پر مر جاؤں گا، کہا ٹھیک ہے پہلے نماز کا پابند تو بن جا، نہیں یا رسول اللہ میں اپنا سر کٹا دوں گا، کہا ٹھیک ہے، کہا یا رسول اللہ میرا بچہ آپ پر قربان ہے، کہا سب باتیں ٹھیک ہیں پہلے قرآن تو پڑھ لیں، کہا یا رسول اللہ نہیں آپ جیسا کریم کوئی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ وہ جو چاپلوس تھا، جو بادشاہ کے پاس آ کر بادشاہ کی تعریف کرتا تھا، بادشاہ اس پر غصہ ہوگا کہ اس سے خوش ہوگا؟ حالانکہ وہ بادشاہ کی تعریف کر رہا تھا، بادشاہ دھنی ہو، بادشاہ بڑے ہو، بادشاہ عظیم ہو، لیکن بادشاہ اس سے خوش نہیں ہوگا، بادشاہ اس سے ناراض ہوگا کہ وہ بادشاہ کی تعریف تو کر رہا ہے، سلطان کی تعریف تو کر رہا ہے، مگر سلطان کی بات نہیں مانتا۔ مسلمانوں آج ہمارا حال بھی یہ ہے، آقا نے فرمایا نماز پڑھو، یا رسول اللہ لبیک، آقا نے فرمایا ماں کا احترام کرو، یا رسول اللہ آپ پر مر جاؤں گا، میرے بچے آپ پر قربان، یعنی آقا کی بات نہیں ماننی ہے، صرف تعریف پہ تعریف کرتے چلے جانے۔ تو بتاؤ حضور ہم سے خوش ہوں گے کہ حضور ناراض ہوں گے؟ مسلمانوں ساری دنیا ناراض ہو جائے پرواہ مت کرنا، مگر اگر حضور ناراض ہو گئے تو خدا ناراض ہو جائے گا اور نہ اٹھ سکو گے قیامت
قیامت تلک خدا کی قسم جو مصطفیٰ نے نظر سے گرا کر چھوڑ دیا۔ آج ساری دنیا تمہیں کوٹنا چاہتی ہے، ساری دنیا تمہیں مٹانا چاہتی ہے، یہودی تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، نصرانی تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، امریکہ اسلام کو مٹانے کی سازش کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں؟ آپ کے غلام کیا کریں؟ یاد رکھو ہم ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب رسالت نہیں کہتے، مہتاب نبوت نہیں کہتے۔ سنو، اگر دنیا کو اپنے پیچھے کرنا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ جب آپ زمین پر چلتے ہو نا، دھوپ کا ٹائم ہوتا ہے تو سایہ آپ کے کہاں ہوتا ہے؟ آپ چلتے جاؤ، سایہ آپ کے پیچھے ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ سورج کی طرف رخ کر لو سایہ آپ کے پیچھے ہو جائے گا۔ یوں سایہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن جب سورج کی طرف آپ نگاہ کرو گے، سورج کی طرف رخ کرو گے تو سایہ آپ کے پیچھے پیچھے ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے سورج کی مثل فرمایا ہے۔ اے مسلمانوں، تم حضور کی طرف اپنے رخ کو کرو، اپنا مرکز حضور کو بناؤ، اپنے آقا کی محبت کی طرف لوٹاؤ، اپنے آقا کی عزت کی طرف لوٹاؤ۔ جب تک تم ناموس رسالت پر مرتے تھے، مٹتے تھے، تم 313 بھی تھے تو تم کامیاب تھے۔ آپ دیکھیں 1,24,000 کم و بیش صحابہ، صرف 1,24,000 کم و بیش، لیکن پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، اور آج لاکھوں کی تعداد میں مسلمان، لاکھوں کی تعداد میں ہے، لیکن اس کے باوجود کچلے جا رہے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد ہندوستان میں، کروڑوں کی تعداد 52 ملکوں کے اندر، کروڑوں کی تعداد، لیکن پھر بھی مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، گھسیٹے جا رہے ہیں، بلڈوز کیے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ 313 تھے، وہ 1,24,000 کم و بیش تھے، لیکن پوری دنیا پر راج کرتے تھے۔ وہ مختصر تھے مگر کامیاب تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے سینے میں سچی محبت رسول تھی، سچی محبت رسول تھی، تو وہ کامیاب تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھی اپنے آقا سے سچی محبت کرنی ہے، اور سچی محبت صرف یہی نہیں کہ ہم صرف حضور کا ذکر کرتے جائیں، سچی محبت یہ ہے کہ حضور نے جو دین دیا ہے اس دین پر عمل کیا جائے۔ تو آج میلاد کی یہ رات ہے، یہاں سے عہد کر کے اٹھو کہ آج سے ہم اپنی زندگی کو قانون مصطفیٰ کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور حضور فاتح جے پور، مفتی جے پور حضرت العلامہ مولانا مفتی عبدالستار احمد صاحب، جو ہمارے یادگار اسلاف ہیں اور جے پور والوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمانوں، اگر یہ آج جے پور میں رونق دیکھ رہے ہو نا، تو یہ مفتی جے پور کی محنتوں کی روشنی ہے۔ تو حضرت کے دامن سے وابستہ رہے، انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی اس کا فیض ملے گا اور قیامت میں بھی اس کا فیض ملے گا۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔